السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے گزر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم سورۃ الشعراء کی آیات کی تفسیر بھی دیکھتے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ آیہ نمبر 184، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کی جبلت یعنی سرشت کو پیدا کیا۔ اب قرآن کریم میں یہ جو ورڈ آتا ہے جبلت، اس کو اردو زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جبلت۔ اب جبلت کا معنی کیا ہے؟ ہم عربی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، مختلف سورسز میں دیکھتے ہیں، جبلہ یا جبلت آپ اس کو اردو میں کہتے ہیں، کیونکہ عربی میں جو ہوتا ہے نا یہ جو آگے جا کے تا گول ہو جاتا ہے اسے تا مربوطہ کہتے ہیں، اور جو تا پورا لکھا جاتا ہے اسے عربی میں تا مفتوحہ کہتے ہیں۔ اردو میں تا مربوطہ نہیں لکھا جاتا، تا مفتوحہ ہی ہوتا ہے، تو عربی کا جبلہ جا کے اردو میں جبلت بن جاتا ہے۔ تو جبلت کا معنی کیا ہے؟ کسی انسان کا فطری اور پیدائشی کوالٹی یا وصف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں ایسا وصف رکھ دیا ہے جس کو وہ ترک نہیں کر سکتا، اس طرح کا جملہ۔ اچھا، اسی طرح جیسے کوئی انسان جو ہے نا فطرتاً نیچرلی، نیچر اس کا ایسا ہوتا ہے، سخاوت ہوتی ہے اس میں۔ بعض لوگ فطرتاً حیادار ہوتے ہیں اور انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی، تو جن لوگوں کی فطرت میں کوئی غلط چیز آ جاتی ہے نا تو ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ مثال کے طور پہ فطرتاً انسان جو ہے نا اسے ایک غلط چیز کا شوق ہے، تو اب اس کو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ غلط چیز آئے گی تو فطرتاً تو میں اس کی طرف پل ہو رہا ہوں، یہی تو میرا ٹیسٹ ہے، لیکن میں نے اپنے نفس کو ٹرین کیا ہے کہ نہیں، تم نے اپنی نیچر پہ کام نہیں کرنا، تم نے تقوی کے معیار پہ کام کرنا ہے۔ یعنی تم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے تو رک جانا ہے۔ تو تم نے اپنی وصف کے خلاف کرنا ہے اگر وہ کام برا ہے۔ اس لیے تو فرمایا نا وَاتَّقُوا، ڈرو ذات سے، تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کی سرشت کو پیدا کیا۔ اچھا، اسی طرح کہا جاتا ہے نا، دیکھیں نا اللہ نے کرم اور شرافت اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اچھی وصفوں کے ساتھ لوگ آئیں، اس لیے یہ دعا بھی مانگا کرو کہ باری تعالیٰ ہمیں اچھی وصف والی اولاد عطا فرما، اور اپنے لیے بھی یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے اچھا وصف والا انسان بنا دے، اور میری جو برائیاں ہیں، میری کوتاہیاں ہیں، جو میری کمیاں ہیں انہیں تو دور فرما دے، مجھے اب میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اچھا، علامہ راغب اصفہانی، جنہیں آپ حسین بن محمد ان کا پورا نام ہے، راغب اصفہانی، آپ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الشعراء میں یہ آیہ مبارکہ میں یہ جو بیان فرماتا ہے، تو یعنی کافروں کی جو اوصاف ہیں وہ فطری اور جبلی ہیں کہ تکبر ہے، عناد ہے، ہٹ دھرمی ہے، یہ ان کی سرشت میں ہے۔ اب یہ اس کو ریزن نہیں بنا سکتے کہ یہ تو میری سرشت میں تھا، نہیں، یہی تو امتحان ہے کہ تمہاری سرشت میں جو ہے تم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اب جو سامنے سے حق آ رہا ہے جسے تم پرکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اب تمہاری فطرت کو تم نہیں دیکھو گے بلکہ تم حق کو دیکھو گے، تو تم میں اگر عناد ہے، تکبر ہے، ہٹ دھرمی ہے، تو پھر تم اس کی کاٹ کرو گے ایمان سے، یہی تو معاملہ ہے۔ اور دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر شخص اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق عمل کرتا ہے، المفردات میں آتا ہے۔ تو علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ طبیعت، خصلت اور عادت یہ ایک چیزیں نہیں ہیں، یہ الگ الگ چیزیں۔ طبیعت جس کو الطبع کہتے ہیں، اس لفظ کی اصل بھی ہے کہ الطبع السیف، یعنی تلوار کو ڈھالا گیا، یعنی لوہے سے اس کی مخصوص صورت بنائی گئی، ایک کہتے ہیں نا اس کو ڈائی ہے اس کی۔ یہ اس طرح درہموں اور دیناروں کو بھی آپ دیکھتے ہیں نا مخصوص ڈائیوں میں بنایا جاتا ہے، ان کے سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے، اس کو طبع کہتے ہیں۔ اس طرح انسان کو جو سرشت پر بنایا جائے اس کو اس کی طبیعت کہتے ہیں۔ غریزہ کا معنی گاڑنا اور ٹھوکنا ہے، گویا اس وصف کو اس میں گاڑ دیا گیا اور طبیعت میں اس کے داخل کر دیا گیا، اس کو جس میں تغیر اور تبدل نہیں ہے، اور اسی چیز کو اس کی جبلت بھی کہتے ہیں، اسی چیز کو اس کی فطرت بھی کہتے ہیں، اسی چیز کو اور بھی ناموں سے، شیما ایک نام ہے، شیما، یہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔
اور الشامہ کا معنی ایک اور بھی نکلتا ہے، اس کا معنی جو ہے وہ تل کے بھی ہیں، اور شیمہ اس خصلت کو بھی کہتے ہیں جو انسان کے اندر تل کی طرح پیوست ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کے اسکن میں ایک تل ہو نا، وہ موو نہیں ہو سکتا، نکل نہیں سکتا، وہ وہیں اپنے مقام پر رہتا ہے، ویسی اس کو شیمہ بھی کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح جو ہے ایک چیز ہوتی ہے السجیہ. سجیہ انسان کی پختہ عادت کو کہتے ہیں، اور خلق انسان کی جسمانی ساخت کو کہتے ہیں، اس کی شکل و صورت وغیرہ کو کہتے ہیں، اس کی جس کا آنکھوں سے ادراک کیا جاتا ہے. اور خلق خے کے اوپر پیش کے ساتھ ان انسانی قوتوں کو کہا جاتا ہے جن کا بصیرت سے ادراک کیا جاتا ہے. اندر کے معاملے ہوتے ہیں وہ خلق ہے، اور باہر کا جو معاملہ ہے وہ خلق ہے. اور خلق کو غور و فکر سے معلوم کیا جاتا ہے. مثلا کسی شخص کے حسن و جمال کا ادراک کرنا، یہ تو آپ اپنی بصر سے، اپنی آنکھوں سے کریں گے نا، اس کو خلق کہتے ہیں. اور کسی کی شرافت کو، دیانت کو، نجابت کو، ان کا ادراک ان کی اس بصیرت سے ہوگا کہ اچھے خلق کا مالک ہے. اچھا، اسی طرح بعض دفعہ جو غریزہ ہے نا، اس پر بھی آپ کا خلق کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ جبلت کے متعلق میں آپ کو حدیث بتانے لگا ہوں، کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جن سے فراغت ہو چکی. ایک تو یہ ہے کہ انسان کی خلق تخلیق ہو گئی، ایک خلق، ایک اس کا رزق، اور ایک اس کی مدت حیات. اور کوئی شخص جو ہے نا، وہ کسی سے زیادہ کسب کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ بس جو ہے اتنا ملے گا اس کو، وہ طے شدہ بات ہے. یہ روایت المعجم الکبیر میں بھی آتی ہے، حدیث 8953. پھر حافظ ہیثمی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں عیسیٰ بن المسیب ہیں، اس کی حاکم اور دار قطنی نے تو توثیق کی ہے، اور ایک ایسی جماعت بھی ہے جو ان کو ضعیف بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باقی راوی جو ہیں وہ ایک سند کے ساتھ ثقہ ہیں. مجمع الزوائد میں آپ جلد 7 صفحہ 195 پر لکھتے ہیں. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ابن آدم کی 4 چیزوں سے فراغت ہو چکی ہے، ایک خلق ہے، اور ایک خلق ہے، اور ایک رزق ہے، اور ایک مدت حیات ہے. اور معجم الاوسط میں روایت آتی ہے، حدیث 15853 اور 15830. اور حافظ ہیثمی اس کے بارے میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ اس کی سند میں بھی عیسیٰ بن المسیب ہیں، اور یہ جمہور کے نزدیک ضعیف ہیں، اور حاکم اور دار قطنی کے نزدیک یہ ضعیف راوی نہیں ہیں. اچھا، اسی طرح حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ مستقبل کی باتیں کر رہے تھے. حضور نے فرمایا، جب تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کرنا، اور جب تم یہ سنو کہ کسی شخص کی جبلت بدل گئی ہے، اس کا خلق بدل گیا ہے، تو اس کی تصدیق نہ کرنا، وہ شخص اسی سرشت کی طرف لوٹ جائے گا جس پر اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، حدیث 27372، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے، لیکن زہری کا حضرت ابو دردہ سے سماع نہیں ہے، یہ مجمع الزوائد میں آتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ سرشت جو ہے، جبلت جو ہے، خلق جو ہے، وہ تبدیل تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس پر کام ضرور ہو سکتا ہے. تو کوئی اس کو یہ نہ ریزن نہ بنائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے اندر ہے، نہیں، اس کی آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے نفس کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. عبداللہ بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے ایک شخص کے خلق یعنی جبلت کا ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر تم کسی شخص کا سر کاٹ دو پھر کیا اس کو جوڑ سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اچھا پھر فرمایا کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دو تو؟ لوگوں نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں جوڑ سکتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اچھا اگر تم اس کا پیر کاٹ دو؟ لوگوں نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں جوڑ سکتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بے شک تم کسی شخص کے خلق یعنی اس کی جبلت کو ہرگز بدل نہیں سکتے، اس وقت تک بدل نہیں سکتے جب تک کہ تم اس کے خلق کو نہ بدل دو. یعنی کہ جس طرح خلق میں سے چیزوں کا واپس جڑ جانا کٹنے کے بعد ممکنات میں سے نہیں ہے، اسی طرح اس شخص کے خلق کا بدل جانا بھی ممکنات میں سے نہیں ہے. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا جو میں آپ کو پہلے حضرت ابو دردہ والی روایت بیان کر چکا ہوں. تو المعجم الکبیر میں حدیث 8884 کے تحت یہ روایت آتی ہے. حافظ الہیثمی نے کہا کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کی اور اس کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں. اچھا، خلق کا زیادہ تر اطلاق جو ہے وہ جبلت پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ایک کام کرتا ہے اور دوسرا کام نہیں کرتا. جیسے ایک شخص جو ہے وہ غصہ کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ اس کے مزاج میں
تیزی ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہر شخص اس خلق کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جو اس کی اصل خلقت اور فطرت میں ہوتی ہے. جیسے شیر جو ہے اس کو شجاعت کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے، اور خرگوش یا بکری کو بزدلی کے ساتھ، اور لومڑی کو مکاری کے ساتھ. اچھا، بعض دفعہ بعض چیزوں کے انسان کرنے کا عادی ہوتا ہے اور خوگر ہوتا ہے، گویا اس کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا ان کو ہر وقت کام کرنا ہوتا ہے، وہ فارغ نہیں بیٹھ سکتے. تو دوسرے لوگ ان کی طبیعت میں ذرا آسانی ہوتی ہے، آسان پسندی ہوتی ہے، آرام پسندی ہوتی ہے. اچھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم کسی گناہ کے بعد کوئی نیک کام کر لو گے تو اس گناہ کو مٹا دے گا، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آؤ. حسن خلق کے ساتھ پیش آؤ، یہ اندر کا معاملہ ہے. اپنے اندر کو اچھا کرو، اپنے اندر کو سدھار میں لے کے آؤ. سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 1987، اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، سنن الدارمی میں بھی آتی ہے، حدیث 2794 پر امام حاکم بھی سے المستدرک میں بیان کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کرو، اپنے آپ پہ ذرا ٹائم لگاؤ، یہ دیکھو کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، ان کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں، میری تربیت نفس کیسے ہو سکتی ہے. اس طرح اپنے معاملے کو لے کے چلو. حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے اس کے بندوں میں سے ایک ایسا بندے کو پیش کیا گیا جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا تھا. اللہ نے اس سے پوچھا تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ اس نے کہا اے میرے رب، تو نے مجھے مال عطا کیا تھا اور میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور میرا خلق، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں لوگوں سے درگزر کرتا تھا، میں امیر آدمی کے لیے آسانی کرتا تھا اور غریب آدمی کو مہلت دیتا تھا. اللہ نے فرمایا میں تمہاری بنسبت درگزر کرنے کا زیادہ مستحق ہوں. پھر فرشتوں سے فرمایا کہ میرے اس بندے سے درگزر کرو، یعنی اسے معاف کر دو. یعنی وہ بندہ جو بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانیاں کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے. یہ روایت صحیح البخاری میں بھی آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے. بخاری میں حدیث 3480، مسلم میں حدیث 1560. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا خلق سب سے اچھا ہے، اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کا اپنی بیویوں کے ساتھ خلق سب سے بہتر ہے. یعنی ہمارے ہاں گھروں میں بعض دفعہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو گھر میں آ گئی عورت، اس کو میں جیسے چاہے رکھوں، جو مرضی چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں. نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جبکہ گھر کی چار دیواری میں صرف تم ہو اور وہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کمرے کی چار دیواری میں جبکہ تم ہو اور وہ ہے، اس تنہائی میں تم اس کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو. یہی بات ہے اصل میں کہ تنہائی میں تم کیسے ہو. جب تنہائی میں تم اچھے ہو تو اچھے ہو. سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 1162، اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے. اسے امام حاکم نے المستدرک میں بھی بیان کیا. اچھا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے وسط میں اس شخص کے گھر کا ضامن ہوں جو اپنا موقف برحق ہونے کے باوجود جھگڑے کو ترک کر دے. مزید برآں فرمایا اور اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں کہ وہ خواہ مذاق کر رہا ہو جھوٹ نہ بولے. اور اس شخص کے لیے جنت کے سب سے بلند درجے میں گھر کا ضامن ہوں جس کا خلق سب سے اچھا ہو. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث 4800، اور المعجم الصغیر میں بھی آتی ہے، حدیث 166. تو آپ دیکھیں کہ خلق کا اچھا ہونا جنت میں گھر کے ضامن ہونے کی بھی دلیل ہے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے روزے دار، راتوں کو جاگنے والے کے اجر و ثواب کو پا لیتے. یعنی راتوں کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرنے والے، سبحان اللہ، اپنے حسن خلق کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث 4790، اور امام حاکم اسے المستدرک میں لاتے ہیں. صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، حدیث 1927. اچھا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ نیک اخلاق کو پورا کر دو. مسند امام احمد کی روایت ہے، المستدرک میں بھی آتی ہے. یعنی نیک اخلاق کیا ہے، اچھا اخلاق کیا ہے، صالح اخلاق، اس کو پورا کر دوں کہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب وہ لوگ ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے.
اور میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے زیادہ باتیں کرتے ہوں گے اور فصاحت و بلاغت بگھارتے ہوں گے اور اپنے فضائل کا اظہار کر کے تکبر کرتے ہوں گے. یعنی بات چیت میں بھی میانہ روی اختیار کی جائے، بات چیت میں بھی اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے بات کی جائے. سنن الترمذی کی روایت ہے، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے حدیث 1917، سنن الترمذی میں حدیث 2018. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا اللہ کے ڈر اور حسن خلق کی وجہ سے. اور آپ سے پوچھا گیا کس وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے. سمجھ آئی بات؟ منہ جو اللہ نے دی ہے نا، زبان دی، آواز دی، اس کا غلط استعمال کرنے والے، اور شرمگاہ دی، اس کا غلط استعمال کرنے والے. سنن الترمذی حدیث 2004، سنن ابن ماجہ حدیث 4246، مسند امام احمد میں آتی ہے، پھر امام بخاری سے الادب المفرد میں حدیث 289 کے تحت لاتے ہیں، صحیح ابن حبان میں آتی ہے، امام حاکم سے المستدرک میں لاتے ہیں، شرح السنہ میں بھی روایت آتی ہے. اچھا، اسی طرح حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو رخصت کرتے وقت جب میرا پاؤں رکاب میں تھا تو سب سے آخر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ اے معاذ بن جبل لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا. موطا امام مالک کی روایت ہے، حدیث 403، حدیث 1716، موطا امام مالک حدیث 1716. حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی، اور اللہ بے حیائی کو اور بری باتیں کرنے والوں کو ان سے بغض رکھتا ہے. سنن الترمذی حدیث 2002، سنن ابی داؤد حدیث 4799. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم جو لائف گزار رہے ہیں کیا وہ ایک پسندیدہ لائف ہے؟ ہمارے اخلاق خراب ہیں، ہمارے خلق خراب ہیں، ہماری زبانیں گندی ہیں، ہماری باتیں بے حیائی والی، ہماری چیزیں بے حیائی والی، ہم میمز جو ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، گندے غلیظ چیزوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، بے حیائی ہمیں ایکسائٹ کرتی ہے. انا للہ، ہمارا ڈوپیمین ہائی ہوتا ہے بے حیائی سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق سب سے اچھا تھا. ایک دن آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں یہ تھا کہ جب حضور حکم دیں گے تو میں چلا جاؤں گا. حضرت انس نے کہا میں چلا گیا، حتیٰ کہ میں بچوں کے پاس سے گزرا جو بازار میں کھیل رہے تھے. اچانک حضور نے پیچھے سے آ کر مجھے گدی سے پکڑا. یاد رکھیں حضرت انس بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، پرابلی لائک مے بی اراؤنڈ 10 years old. تو ایسے بچے جو ہیں ویسے ہی ان پہ قلم تو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ معاملے وہ خود اپنے بچپن کے بیان کر رہے ہیں کہ ان کی والدہ انہیں حضور کی خدمت میں لے کے آئی تھیں، جو حضور کی خدمت میں رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں کھیل کود میں پڑ گیا، تو اس وقت حضور نے آ کر مجھے گدی سے پکڑا، اور میں نے آپ کی طرف جو دیکھا تو حضور ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا اے انیس وہاں جاؤ جہاں جانے کا میں نے تمہیں حکم دیا. میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت انس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کی خدمت میں 7 سال یا 9 سال آپ کی خدمت میں رہا ہوں، مجھے علم نہیں کہ آپ نے کسی کام کے متعلق یہ فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا بھائی، یا کسی کام کے متعلق یہ کہا ہو کہ یہ کام کیوں کیا تم نے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے حدیث 4773. تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں، جبلت سے ہم نکلے تھے، یہ ساری چیزیں جبلت کے انڈر آتی ہیں. یہ بڑا طویل ٹاپک ہے، اس کو ہو سکتا ہے میں ایک سے زیادہ دروس میں آپ کے ساتھ پورا کروں، کیونکہ اس کے اندر ایسے بہت سارے نکات ہیں جن پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں جو حسن اخلاق کا مصداق ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اعرابی دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کو مارنے کے لیے جھپٹے، تو حضور نے ان سے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کے پیشاب کے اوپر 1 یا 2 ڈول پانی بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گا، وہ مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث، بخاری کی حدیث 6128 اور پھر مسلم شریف میں بھی یہ روایت آتی ہے. یعنی اتنا ایسا کام کر دیا، لا علمی میں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، اسے لا علمی میں کیا. حضور نے کہا چھوڑ دو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں. غور تو کریں نا ذرا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں نے حضور کے پاس آ کر کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت آئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. لام کو ڈراپ کر دیا، لام الف کو ڈراپ کر کے السلام علیکم. حضرت عائشہ نے کہا تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت اور تم پر اللہ کا غضب ہو. تو آپ نے فرمایا عائشہ رک جاؤ،
تم نرمی کو لازم رکھو اور تم موجب عار باتوں اور بدکاری سے اجتناب کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کی بات ان پر لوٹا دی تھی اور ان کے متعلق میری دعا قبول ہوگی اور میرے متعلق ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی لوٹا دی تھی کیا؟ جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو حضور نے وعلیکم کے پر اکتفا کیا کہ جو تم پر ہو وہ بات پلٹ کے آئی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے حدیث 6030، صحیح مسلم کی روایت ہے 2165، تو بات کو بڑھانا نہیں ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کی باندیوں میں سے کوئی باندی حضور کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی وہاں لے جاتی، یعنی اتنے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، پھر وہ یہ فرق نہیں کرتے تھے کام ہے کسی کا تو کام کر دوں میں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے حدیث 6072۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوے میں گئے، جب حضور واپس آئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ واپس آ گئے۔ ایک وادی جس میں بہت زیادہ درخت تھے، وہاں سب کو نیند آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے اور لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر پھیل گئے، درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی، کہتے ہیں ہم سو گئے۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے تھے اور اس وقت وہ عرابی، وہ بدو، وہ دیہاتی، وہ گاؤں والا آپ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا جس وقت میں سویا ہوا تھا تو اس عرابی نے مجھ پر تلوار نکالی، میں بیدار ہوا تو وہ ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 بار کہا اللہ، اور یہ سننا تھا کہ اس عرابی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، لیکن آپ نے اس کو سزا نہیں دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث 2910، صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 843۔ اس طرح اور بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لے کے آئی۔ سہل نے کہا کہ بھئی تم کو معلوم ہے وہ کیسی چادر تھی؟ اس کے دونوں کناروں پر بیل بوٹے کڑے ہوئے تھے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو یہ چادر پہناؤں گی۔ حضور نے وہ چادر لے لی اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، آپ نے اس چادر کو پہن لیا۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے اس چادر کو دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر کتنی خوبصورت ہے، آپ یہ چادر مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ جب حضور اٹھ کر چلے گئے تو آپ کے اصحاب نے اس شخص کو ملامت کی اور کہا تم نے اچھا نہیں کیا، جب تم کو معلوم تھا کہ حضور نے ضرورت کی وجہ سے چادر لی ہے، پھر تم نے آپ سے اس چادر کا سوال کر لیا، اور تم کو معلوم ہے کہ آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جائے تو آپ منع نہیں فرماتے۔ اس شخص نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہن لیا تو میں اس چادر میں برکت کی توقع رکھتا تھا تاکہ میں اس چادر میں کفن دیا جاؤں، پھر وہ چادر ہی اس شخص کا کفن ہوئی۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث 6036۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا۔ اس وقت آپ کے پاس الاقرع ابن حابس تمیمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھی میرے تو 10 لڑکے ہیں، میں نے ان میں سے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ حضور نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا جو شخص کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اپنے بچوں کو پیار کرنا یہ بھی ایک رحم کی علامت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث 5997، صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 2318۔ اچھا، پھر حضرت ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو آپ فرماتے تم اس کی سفارش کرو، تم کو اجر دیا جائے گا، اور اللہ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ صحیح البخاری حدیث 1432، صحیح مسلم حدیث 2627۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ نبیوں میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے، ان کی قوم نے ان کو زد و کوب کیا اور ان کا چہرہ خون آلود کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث 6929 اور صحیح مسلم میں حدیث 1792۔ اسی طرح اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحیح البخاری کی روایت حدیث 6039، سنن الترمذی میں اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح عمرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ بشر میں سے ایک بشر تھے، کپڑے صاف کر لیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے اور اپنے کام کرتے تھے۔
شمائل الترمذی میں بھی یہ روایت آتی ہے، حدیث 343. پھر اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں، اسی طرح صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی آتی ہے، اور پھر یہ دلائل النبوہ میں امام بیہقی بھی سے روایت کرتے ہیں. یعنی گھر میں کام کرنا یہ مرد کے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے جو ہم نے معاشرتی طور پہ ایک عار بنا لیا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتی کی مرمت کر لیتے تھے اور اپنے کپڑے سی لیتے تھے اور گھر میں اس طرح کام کرتے تھے جس طرح تم میں سے کوئی شخص کام کرتا ہے. تو اس زمانے میں عرب کے معاشرے میں مرد حضرات کا گھر میں کام کرنا کوئی عار نہیں تھی، اور حضور نے بھی اسے عار نہیں بنایا. تو میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں کیوں کام کروں؟ نہیں. حالانکہ آپ تو بادشاہ ہیں، سارے جزیرہ عرب آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے کام خود کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم اٹھ کے ایک چائے نہیں بناتے، دفتروں میں کافیاں نہیں بناتے، ٹیبل پہ کھانا کھا کے اپنی پلیٹ تک نہیں اٹھاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہماری نوابیاں دیکھیں آپ. اور یہ روایت مسند امام احمد میں آتی ہے، سنن الترمذی میں آتی ہے، مصنف عبد الرزاق میں آتی ہے، مصنف ابو یعلا میں آتی ہے، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے. اب اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں آپ سے کچھ اور روایتیں ذکر کروں گا. درس ذرا طویل ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پھر ایسا کرتے ہیں، اف یو آر انٹرسٹڈ، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھیں. پھر بہت ساری روایات اس ٹاپک سے متعلق، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ٹاپک بڑا لمبا ٹاپک ہے، اسی لیے انشاءاللہ اس کو پھر اگلی نشست میں پورا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.